الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے وہ مختصر صدقہ فطر کے بارے میں بتاتا چلوں۔ صدقہ فطر اس کے چند نام ہیں، ایک ہے صدقہ فطر، دوسرا ہے صدقۃ الصوم اور تیسرا نام زکوٰۃ الصوم، اسی طرح زکوٰۃ رمضان یا ہم جیسے اس کو فطرانہ کہتے ہیں۔ تو یہ کس پہ واجب ہے؟ ہر مسلمان جو عاقل ہے، بالغ ہے، صاحب نصاب ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے، سب پہ جو ہے یہ اگر اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے کہ جو 52 تولہ چاندی کے نصاب تک پہنچتا ہے تو اس پہ صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے، چاہے اس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں یا روزے نہ رکھے ہوں، اس پہ جو ہے وہ صدقہ فطر لازم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال فرض رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد الحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تعدى قبل الخروج الناس الى الصلاۃ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مسلمان پر جو غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹا بڑا جو بھی ہے، اس میں کھجور میں سے 1 سا اور جو میں سے 1 سا، اسی طرح کشمش جو ہے اس پہ بھی 1 سا، ہر مسلمان پہ جو ہے یہ واجب ہے۔ دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گندم کا جو ہے وہ نصف سا ہے، نصف سا تقریباً جو ہے وہ 2.25 کلو یا 2 کلو تک بن جاتا ہے۔ تو اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ گندم کا ریٹ نکال لے۔ اگر 1 کلو گندم جو ہے وہ 100 روپے کی ہے تو 2 کلو گندم 200 کی ہوگی، اور 1.25 کلو جو ہے وہ اور ملائیں تو تقریباً 250 روپیہ جو ہے وہ فی بندے کا بن جائے گا۔ لیکن آج کل جو پاکستان کا مفتی منیب الرحمان صاحب نے ریٹ بتایا ہے صدقہ فطر کا، وہ جو ہے وہ 320 روپیہ فی کس ہے گندم کے اعتبار سے۔ اسی طرح صدقہ فطر ادا کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ فطر اس وجہ سے دیا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزوں کو بےہودہ باتوں اور لغو کلام سے یہ پاک کرنے کے لیے ہوتا ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح آدمی لغو گفتگو کرتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ نماز جب پڑھتا ہے آدمی تو اس کے اوپر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو سے اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے، اسی طرح رمضان کے روزوں میں اگر اس نے کوئی غیبت کر دی، کوئی چغلی کر دی، کسی کے خلاف کوئی بات کر دی، یا اس نے بری گفتگو کی، فضول گفتگو کی، تو ان ساری چیزوں کا کفارہ جو ہے وہ صدقہ فطر ہے۔ تو یہاں پہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تب بھی وہ صدقہ فطر ادا کرے گا، اگر روزہ نہیں رکھتا تب بھی اسے چاہیے کہ وہ صدقہ فطر جو ہے وہ لازمی ادا کرے تاکہ اس ثواب سے وہ محروم نہ ہو۔ اسی طرح یہاں پہ صدقہ فطر کی مقدار، گندم تقریباً 2 کلو آٹا ہوگا جس کی قیمت جو ہے وہ 320 روپے بن رہی ہے، یعنی فی کس 320 روپے دے گا۔ اگر کوئی زیادہ مالی اعتبار سے ٹھیک ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ جو کے اعتبار سے دے جس کی قیمت جو ہے وہ 480 روپے بن رہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اور جو ہے وہ مالی اعتبار سے زیادہ بہتر ہے تو اسے چاہیے کہ کھجور کے اعتبار سے دے جس کا صدقہ فطر فی کس جو ہے وہ 2800 روپیہ بنتا ہے۔ اسی طرح کشمش کے اعتبار سے اگر کوئی دینا چاہے اور اگر اس کے اندر اتنی استطاعت ہو تو پھر جو ہے وہ اس کا روزے کا فدیہ 1 دن کا جو ہے وہ 6400 روپے بنتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی روزے نہیں رکھ سکتے یا دوبارہ جو ہے وہ روزے رکھنے کی بالکل ان کے اندر طاقت نہیں ہے تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک روزے کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ 2 ٹائم کا کھانا 60 مسکینوں کو کھلائیں گے۔ تو اگر دو وقت کا کھانا 60 مسکینوں کو کھلایا جائے تو اس کی جو رقم بنتی ہے وہ تقریباً 19,200 روپیہ بنتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے روزہ توڑ دیا رمضان میں، اس نے جان بوجھ کے توڑ دیا تو اس پہ کفارہ لازم ہوگا۔ اب قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا، بعد میں اس روزے کا قضا بھی کرے گا اور کفارہ بھی دے گا۔ تو ایک روزے کا جو کفارہ ہوگا وہ کھجور اس گندم کے اعتبار سے 19,200 روپیہ ہوگا۔ اسی طرح جو کے اعتبار سے اگر اس نے روزہ توڑا تو اس کا 28,800 روپیہ ہوگا۔ کھجور کے اعتبار سے اگر اس نے روزہ توڑا تو اس کا کفارہ جو ہے وہ 1,28,000 روپیہ ہوگا۔ اسی طرح کشمش کے اعتبار سے جو روزہ اس نے توڑا تو اس کا کفارہ جو ہے وہ 3,84,000 روپیہ ہوگا۔
تو آپ جان لیں کہ دنیا میں ایک روزے کی قیمت کتنی ہے۔ یہ تو دنیا کے اعتبار سے ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے پاس سے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح لوگ جو ہے وہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کے لیے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ جتنا اس کے پاس مال ہے اس کے اوپر پورا سال گزر چکا ہو تب اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن فطرانے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کے اوپر سال گزرا ہے یا نہیں گزرا۔ اگر عید والے دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کسی کے آدمی کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ وہ صاحب نصاب بن گیا ہے تو اس پہ جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہو جائے گا، لیکن زکوٰۃ کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے جو مال کے اوپر پورا سال گزر چکا ہو، تو زکوٰۃ کا بھی یہی حساب ہے۔ اسی طرح عورتیں بھی جو ہیں، اگر کوئی عورت صاحب نصاب ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کرے، اور عورت اپنے بچوں کے طرف سے یا اپنے شوہر کی طرف سے ادا نہیں کر سکتی، اگر ادا کرے گی تو ان کی اجازت سے کرے گی، پھر صدقہ فطر ادا ہوگا۔ اسی طرح جو شوہر ہے وہ اپنے بچوں کی طرف سے، جو نابالغ بچے ہیں ان کی طرف سے اگر ادا کر دیتا ہے تو ادا ہو جائے گا، اور جو نابالغ بچے ہیں ان کے لیے اس پہ لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے، اور جو بچے بالغ ہو چکے ہیں ان کے لیے لازم نہیں ہے، یعنی والدین کے لیے لازم نہیں ہے کہ جو بچے بالغ ہو چکے ہیں ان کی طرف سے ادا کرے یا نہ کرے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اگر نہیں کرے گا، بچے خود بالغ ہیں اور صاحب استطاعت ہیں تو پھر وہ اپنی طرف سے ادا کریں گے۔ اسی طرح اگر شوہر بیوی کی طرف سے ادا کرتا ہے تو تب بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح عورتوں پہ ایک اور چیز بھی، زکوٰۃ بھی ان کے پاس سونا وغیرہ موجود ہوتا ہے، اس کے علاوہ گھر میں اگر ضروریات اصلی کے علاوہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، مثلا گھر میں ایک ٹی وی پڑا ہوا ہے یا 2 فریج پڑے ہوئے ہیں، ایک کام کا ہے ایک کام کا نہیں، کسی آدمی کے 3 سوٹ ہیں، پورے سال میں 2 سوٹ استعمال کرتا ہے، ایک نیا ویسے پڑا ہوا ہے، تو یہ جو ویسے پڑا ہوا ہے اس کی قیمت بھی جو ہے وہ صدقہ فطر کے لیے اس میں ملائے گا، ساری چیزوں کی قیمت نکالے گا، اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو پھر جو ہے وہ فطرانہ جو ہے وہ ادا کرے گا، لیکن زکوٰۃ کے لیے ان تمام مال پہ سال گزرنا لازم ہے۔ اسی طرح لوگ جو ہے وہ عشر ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جب فصلیں پکتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں ہوتی ہیں یا اولے پڑتے ہیں اور وہ گندم یا جو بھی ان کی فصل ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اکثر جو ہے وہ جو کسان ہیں ان سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ ایک جواب دیتے ہیں کہ ہمارا خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی اتنا پروفٹ نہیں ملتا۔ آپ کو پروفٹ ملے یا نہ ملے، جو بھی زمین سے پیداوار ہوگی اس کا جو ہے وہ عشر ادا کرنا لازم ہوگا۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حلال کمانا، ایک ہوتا ہے حرام کمانا۔ اگر کسی آدمی نے ساری زندگی حلال کمایا، قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا، اگر کسی آدمی نے ساری زندگی حرام کمایا اس کا حساب نہیں ہوگا بلکہ اس کو سزا ہوگی۔ اس وجہ سے یہ دنیا جو ہے وہ آزمائش کی کھیتی ہے، جو قدم رکھنا ہے وہ سوچ سمجھ کے رکھنا ہوگا کہ کل یا پھر اس کی وجہ سے عذاب ہوگا یا پھر اس کی وجہ سے کل ہم نے حساب دینا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے ہر قدم قرآن و حدیث کے مطابق، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گزارے ہوئے لمحات کے مطابق گزاریں، تاکہ اس دنیا میں بھی ہم فائدہ کمائیں اور کل قیامت کے دن بھی جو ہے وہ ہم وہاں پہ ناکام نہ ہوں بلکہ سرخرو ہوں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے آگے سر تسلیم خام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فطرانہ جڑا ہے جی گندم تے یا گندم دے آٹے تے، کیونکہ میرے کال 200 روپے پاؤ جو اندر والی مسجد ہے 200 روپے کا دستے ہیں۔ بیری کی جو گندم کا ریٹ ہے وہ کم ہے، جو مفتی صاحب نے بتایا ہے وہ تقریباً 260 کنک کا ریٹ 4000 روپے، جڑا گورنمنٹ کا 3950 روپے گورنمنٹ جڑا ریٹ کٹا، مطلب گندم تے یا آٹے تے؟ گندم پر بھی ہے، آٹے پر بھی۔ اگر گندم کے حساب سے دیں تو پھر 2 کلو تقریباً 2.25 کلو گندم، اور آٹے پہ دیں تو اس کا بھی حساب اسی طرح ہی ہوگا۔ آٹے کو تقریباً 150 روپے کلو ہے آٹے کی قیمت۔ تو آٹے کی قیمت اگر 150 روپے ہے تو وہ تقریباً اسی طرح جو ہے وہ 300 کی قیمت 100 روپے کلو تو مطلب ایسا گندم۔ یہاں پہ جو بیرا ہے نا، بیرا جو مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے بیرا والوں کے لیے، صرف بیرا والوں کے لیے، وہ تقریباً جو ہے وہ 260 روپیہ بنتا ہے یا 220 روپیہ تک بنتا ہے صدقہ فطر، لیکن اگر آٹے کے اعتبار سے لگایا جائے نا تو پھر وہ 320 روپیہ بنتا ہے۔ نہیں، بیرے جس علاقے میں ہوتا ہے نا بندہ اس علاقے کے اعتبار سے دیتے ہیں۔ آپ گندم کا ریٹ پوچھ لیں، 2.5 کلو گندم دے دیں، اسی طرح آٹے کا ریٹ پوچھ لیں، 2.5 کلو تقریباً جو ہے وہ 320 روپے بن جائے گا۔ آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یا رب العالمین یا خالق کائنات، ہماری یہ نماز پڑھنا، ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین جو شریعت کے احکام سیکھے ان پر عمل کرنے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم کو اٹھنے بیٹھنے میں، جاگنے سونے میں، زندگی کے ہر لمحے میں یا رب العالمین شریعت اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو اپنے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین قرآن و حدیث پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین نیک اعمال کرنا ہمارے لیے آسان فرما. یا رب العالمین نفس شیطان اور یا رب العالمین نفس و شیطان کی بری چالوں سے، بری سوچوں سے، بری یا رب العالمین جالوں سے محفوظ فرما. یا رب العالمین لوگوں کے شر سے، یا رب العالمین بری جگہوں سے، بری محفلوں سے، برے دوستوں سے ہمیشہ محفوظ فرما. یا رب العالمین یا خالق کائنات جس پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اس پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم کا پیارا روزہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما. الہی اپنے پیارے گھر کا طواف نصیب فرما. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين.